قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا میرا موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ موضوع برکت سے متعلق ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے، برکت کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے برکت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ بچپن سے ہم سبھی برکت برکت سنتے ہیں، لیکن ہوتا کس چیز کا نام برکت ہے اور ہمیں یہ برکت ملتی کیسے ہے؟ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں یہ گفتگو ایمان والوں سے ہے، برکت کا تعلق ایمان والوں سے ہے، غیروں سے برکت کا تعلق نہیں ہے۔ اگر غیر بھی یہ کام کریں تو انہیں بھی دنیا میں فراوانی ملتی ہے، لیکن اصل میں جو برکت کا لفظ ہے وہ مومنین سے متعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر گاؤں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لا کر تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے رہنا یہ برکت کا سبب ہوتا ہے، اور برکتیں ہمیں آسمان سے بھی نازل ہو کر ملتی ہیں اور زمین سے بھی اللہ برکتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ زمین سے پیداوار اچھی ہوتی ہے، آسمان سے بارش وقت پر ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہمارے لیے برکتوں کا یہ سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ وہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جہاں ہمیں تقوی اختیار کرنے پر برکت ملتی ہے، وہیں کوئی گناہ اگر ہم کر بیٹھتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے ہم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے کسی حکم کو ہم توڑ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو برکت اترنے والی ہوتی ہے اس سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں لوگوں کو بتلانے جا رہے تھے کہ فلاں دن فلاں رات ہے، تو دو شخص جھگڑا کر رہے تھے، تو جھگڑا کرنے والے شخصوں کو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانے جا رہا تھا مجھے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے، لیکن اس جھگڑے کی نحوست سے اس دن کے تعین کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی برکات مومنوں کے لیے صرف اور صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم برکت کی دعا کرو، اس کی طلب کرو۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب، نوح علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ایسی جگہ عطا کیجئے، ایسی جگہ پر اتاریے، ایسے مقام پر مجھے اتاریے جو مقام جو جگہ بابرکت ہو، برکت کا سبب ہو، کیونکہ آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا برکت والی جگہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، بس آپ کو مانگنا ہے اسے ایمان کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بابرکت جگہ پر اتارے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جہاں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بابرکت ہیں کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں، میں جہاں بھی رہوں، اللہ نے مجھے ہر جگہ کے لیے نافع بنایا ہے، جہاں بھی رہتا ہوں میرے ذریعے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ہر انسان جب بابرکت بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ عام ہو جاتا ہے، اور انسان کو بابرکت بناتا ہے اللہ، کسی جگہ میں بھی برکت ڈالتا ہے اللہ، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اسی طرح انسان کے اندر برکت ڈالتا ہے اللہ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور اسی طرح سے برکات
برکات اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری رکھ رکھی. اللہ کا ارشاد ہے قرآن کے اندر وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا کہ اللہ نے اس زمین میں برکتیں رکھی ہے اور سب کے رزق کو متعین کر دیا ہے. ایک مقدار ایک اندازے سے سب کچھ متعین کر رکھا ہے. اس تعین کے علاوہ کچھ بھی اس دنیا میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بے شمار ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ برکت ہوتی کیا ہے؟ دوستوں برکت کہتے ہیں کسی بھی اچھائی کا ہونا کسی بھی چیز کے اندر. کوئی بھی بھلائی کسی بھی چیز کے اندر ہو وہ برکت کہلاتی ہے. آپ کی اولاد ہے, اگر آپ کی اولاد صحیح راستے پر ہے تو وہ برکت ہے. اگر آپ کی اولاد آگے بڑھ رہی ہے تو وہ برکت ہے. اگر آپ کی اولاد مومن ہے اور سچا مومن ہے تو وہ ایک طرح سے کیا بابرکت اولاد ہے. اگر آپ کی اولاد ایمان پر ہے, استقامت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے تو وہ بابرکت اولاد ہے. اگر آپ کو بیماری سے شفا مل گئی, آپ صحت مند ہیں, آپ کے ہاتھ کان ناک پیر سارے اعضاء آپ کی اولاد تمام چیزیں صحیح سلامت ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ خود بابرکت ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیماریوں سے بچایا, اچھی آنکھیں دی, اچھے ناک کان, اچھے جسم کے اعضاء عطا کیے. یہ برکتوں کا ظہور ہے, یہ اسے برکت کہا جاتا ہے. اسی طرح انسان کے مال میں اگر اضافہ ہو رہا ہو, انسان کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہو, انسان کی عمر بڑھتی جا رہی ہو, آپ کی عمر بڑھ رہی ہے, آپ کو اللہ مال دے رہا ہے, آپ ناشتہ کر رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, رات کو کھا رہے ہیں, آپ کما رہے ہیں, یہ برکت ہے. اسی کو برکت کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر خیر ہو, بھلائی ہو, اچھائی ہو, وہ چیز بڑھ جائے, اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو, اسی کا نام برکت ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے یہ سب برکتوں کا ظہور ہے. لیکن سوال اگلا یہ ہے کہ یہ برکت ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس برکت کو حاصل کرنے کے راستے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ انسان اور مومن جب اپنی صبح کرے تو صبح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے کرے تو برکت ہوتی ہے. انسان اگر اللہ کی نافرمانی سے صبح کرے گا, صبح اٹھتے ہی وہ اللہ کا نام نہ لے, فجر کی نماز ادا نہ کرے, سمجھیے کہ اس کا دن مبارک نہیں ہونے والا. صبح اٹھتے ہی اللہ کی اطاعت کرے, صبح کی نماز ادا کرے, اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو پڑھے اور اس کے معانی کو سمجھے. قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی کہ یہ جو قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, یہ ایک برکت والی کتاب ہے اور انہیں چاہیے ان مومنوں کو کہ اس قرآن کے معانی میں غور و فکر کرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم قرآن پڑھیں ساتھ ساتھ اس کے معانی کو دیکھیں, معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا, ایسا اللہ فرماتا ہے. تو اس کا دن کیا ہو جائے گا؟ بابرکت ہو جائے گا, کیونکہ یہ کتاب مبارکن ہے, یہ ایک بابرکت کتاب ہے. تو اللہ کے قرآن سے دن کی شروعات ہوگی تو برکت حاصل ہوگی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو, کیونکہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے لیے برکت نازل ہوتی ہے, اور جو سورہ بقرہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے حسرت اور ندامت ہے. وہ افسوس کرتا رہ جائے گا کہ کاش میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہتا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس پر بالکل خوش رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے من رضی بما قسم اللہ عز وجل له وسعه وبارک فی, یعنی جو شخص اللہ کے دیے پر قانع ہو جائے, راضی اور خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے, اللہ برکت عطا کرتا ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, جو اللہ آپ کو دیتا جا رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیے تو اللہ شکر کے بدلے میں آپ کے مال میں, آپ کی جان میں, آپ کی اولادوں اور آپ کے سارے کاروبار میں خوب ترقیاں عطا کرے گا, بشرط ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں, اگر یہ دونوں آپس میں سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں,
ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر دو بیچنے اور خریدنے والے لوگ اگر آپس میں سچائی کے ساتھ معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا کرتا ہے۔ کون سی ترقی؟ کہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو بیع و شراء کے اندر بھی برکت کا سبب سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کر رکھ دیا ہے ان باتوں کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ یہ جو سلام کے الفاظ ہیں یہ انسانوں کی طرف سے یا نبی کی طرف سے نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے الفاظ ہیں سلام کے۔ یہ پاکیزہ اور بابرکت الفاظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے تو تمہیں سلام کے ثواب کی وجہ سے اور فرشتوں کے جواب دینے کی وجہ سے تمہیں برکت ملے گی۔ تو جب بھی گھروں میں داخل ہوں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، کیونکہ سلام برکت کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت بیتک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، کہ جب بھی آپ گھر میں جائیے تو آپ گھر والوں کو سلام کیجئے، اس سے ہوگا کیا؟ برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا سلام سے کیا ہوگا؟ برکت ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں مل کر رہیے، دسترخوان پر اکٹھے ہوا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فی، کہ آپس میں رشتہ داروں کو بلایا کرو، اکٹھا ہوا کرو، دسترخوان سجایا کرو، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کیا ہوگا؟ یبارک لکم فی، یعنی اس سے تمہارے اندر برکت ہوگی، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار گھر آیا ناک چڑھ جاتی ہے کہ کیوں آ گیا، حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر رشتہ دار آپ کا گھر آ کر کھاتا ہے تو یہ برکت کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ اجتمعوا علی طعامکم، دسترخوان پر مل کر بیٹھ کر کھایا کرو، بس اللہ کا نام لے کر کھانا تب برکت ہوگی، غیر کا نام لوگے تو برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، کہ جس کو جو پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دی جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اس کو چاہیے کیا کرے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں ناتوں کو جوڑا کرے۔ پتا چلا کہ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ برکت ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ عمر بڑھے گی، اس سے کیا ہوگا؟ رزق بڑھے گا۔ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اگر آپ رشتوں ناتوں کو توڑیں گے نہیں بلکہ جوڑیں گے تو اس سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ بالکل کھلی کتاب کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بیان فرما دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بس ان برکتوں والی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم ایمان لے کر آئیں اللہ پر اور تقوی اختیار کریں، صرف اللہ ہی سے ڈریں، کسی اور سے نہ ڈریں، اور اللہ کے لیے جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، اور جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، جیسا اللہ نے فرمایا ہے اس طرح سے کریں، جیسا نبی نے کہا ہے اس طرح سے کریں تو ضرور برکت ہوگی، کیونکہ خطاب یہ مسلمانوں ہی سے ہے۔ تو ایمان مسلمانوں کے پاس ہی ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا کوئی رشتہ دار آئے تو ان سے اچھے سے ملیں، ان سے اچھے معاملات کریں، جب آپ کچھ بیچیں کچھ لیں تو سچائی کا دامن تھامیں۔ اسی طرح سے جب آپ کے والدین ہوں، کوئی بھی دونوں زندہ ہوں یا کوئی ایک ہو یا ان میں سے کوئی چلے گئے ہوں، زندہ رہ کر بھی آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر سکتے ہیں، وفات کے بعد بھی اچھائی کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ زندہ رہ کر جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے، جب انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کیجئے۔ اور اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل جل کر رہیں، اسی سے برکت ہوتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں برکت کا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔